عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم، فیڈرل اور پنجاب بورڈ، نئی درسی کتاب 2025، جس کا آج ہم حصہ غزل پڑھیں گے، جس کا مطلع ہے بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ شاعر ہیں اس کے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان کا پورا نام غالب مرزا اسد اللہ خان تھا، جبکہ یہ اپنا تخلص غالب لکھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنا تخلص اسد رکھا، لیکن بعد میں غالب۔ وہ 27 دسمبر سن 1797 کو آگرہ یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز مغل خاندان سے تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش ان کے نانا اور چچا نے کی۔ غالب بچپن ہی سے ذہین اور حساس اور غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو زبان میں تعلیم حاصل کی۔ مرزا غالب کا جو پیشہ ہے بنیادی طور پر شاعری اور نثر نگاری ہی تھا، اور انہوں نے دربار دہلی سے وظیفہ بھی حاصل کیا تھا، یعنی وہ دربار میں جا کر اشعار پڑھتے اور پھر ان کو ایک رقم دی جاتی تھی۔ شاعری کا آغاز انہوں نے فارسی زبان سے کیا، لیکن جلد ہی اردو میں بھی انہوں نے عظیم مقام حاصل کر لیا تھا۔ غالب کی جو شاعری ہے نا، اس میں فلسفہ، تصوف، انسانیت، محبت اور زندگی کے گہرے مشاہدات شامل ہیں۔ ان کے کلام کی جو زبان ہے اس میں روانی ہے، گہرائی ہے اور معنی آفرینی جو ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا کلام جو ہے اس میں روانی ہے، انہوں نے اپنے شاعری کے موضوع میں نئے نئے موضوعات کو شامل کیا تھا اور اپنی جو پہلے روایتی ایک شاعری تھی نا، اس کے انداز سے ہٹ کر سوچنے کا ایک رجحان پیدا کیا تھا۔ اگر ہم ان کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں طنز و مزاح، خود آگہی، انسانی کمزوریاں اور وقت کی بے ثباتی جیسے فلسفیانہ عناصر نمایاں ہیں۔ غالب کا اردو شاعری کا مشہور ایک مجموعہ جس کو ہم دیوان غالب کے نام سے جانتے ہیں، وہ آج بھی بے حد مقبول ہے۔ انہوں نے نثر میں بھی کمال دکھایا تھا، یعنی نثر میں ہمارے پاس ان کے خطوط ہیں اور ان کے خطوط نے اردو نثر کو ایک نیا اسلوب دیا۔ اسلوب کہتے ہیں طریقہ۔ فارسی زبان میں ان کی تحریریں بھی علمی اور ادبی دنیا میں معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کا جو بیان کیا وہ بڑی خوبصورتی سے ان کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ان کو دبیر الملک اور نظام الدولہ جیسے معزز خطابات دیے گئے۔ خطاب وہ نام جو حکومت کسی کی کارکردگی سے متاثر ہو کر اس کو نوازتی ہے۔ 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پا گئے اور اردو ادب کو ایک ایسا خزانہ دے گئے جو آج بھی روشن ہے۔ تو بیٹا جو پنجاب بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو شاعر کا حوالہ ہے نا، اس کو ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ سارے تقریباً اسی میں سے آتے ہیں۔ اور فیڈرل بورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو شاعر کے بارے میں کافی معلومات مل جائیں گی، خصوصاً ان کے اسلوب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ہم غزل کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی دنیا میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، ہم پیش آؤ ہم مشربو ہم رو ہے میرا ہم راز ہے میرا،
غالب کو برا کیوں کہوں، اچھا میرے آگے۔ تو یہ تو ہوگی غزل کی پڑھائی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اشعار کی تشریح کی طرف۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، شب کا الٹ روز۔ شب کہتے ہیں رات کو، روز کہتے ہیں دن کو۔ بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل۔ اگر ہم اس کو مرکب دیکھیں تو مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ غالب کی جو شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں وہ ان کی جدت پسندی ہے، یعنی نیا انداز اختیار کرنا۔ بیان اور اسلوب کی جدت ان کی پہچان ہے۔ اسلوب کہتے ہیں بیٹا رائٹنگ سٹائل کو، طریقے کو۔ انہوں نے منفرد لب و لہجہ اختیار کیا، اور غالب کی شاعری کا انداز اس وجہ سے منفرد بھی ہے اور گہرا فلسفیانہ بھی ہے۔ اگر ہم اس شعر میں دیکھیں تو وہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میرے آگے ایک بچوں کے کھیل کی طرح ہے، یعنی اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی پختہ حقیقت نہیں ہے، یہ سب وقتی اور سطحی ہے۔ جیسے بچے کھیل میں الجھتے ہیں، ویسے ہی لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ شاعر کے مطابق دنیا میں جو کچھ دن رات ہو رہا ہے وہ سب ایک تماشے کی طرح ہے جو اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ شاعر اس دنیا کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، بلکہ وہ اس دنیا کو کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک دکھاوا ہے اور ایک کھیل کا میدان ہے۔ جیسے بچے جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں گراؤنڈ میں جا کے اور الجھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی حقیقت ہے نا، میرے نزدیک اس کی کوئی پرماننٹ حیثیت نہیں ہے، کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نزدیک ایک بچوں کا کھیل ہے۔ جیسے بیٹا قرآن میں بھی کہا گیا نا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ آپ اس میں یہ بھی حوالہ لکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یعنی دن اور رات یہ چل سو چل لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو ایک روٹین ورک ہے، صبح اٹھنا، کھانا پینا، بھاگنا دوڑنا، کمانے کے لیے نکلنا، تو یہ دنیا جو ہے نا بالکل اسی طرح سے چل رہی ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جیسے بچے جو ہے نا، بچوں کو ایک کھلونا دے دیا جاتا ہے اور وہ اس میں محو ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا ہو۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ جو دنیا ہے وہ بالکل ایک کھیل تماشا ہے۔ اگلا شعر ہے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ بیٹا اس شعر میں دو تلمیحات کا ذکر ہوا ہے۔ تلمیح کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، قرآنی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ۔ تو اورنگ سلیماں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے تخت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ وہ بہت ساری چیزوں پر حکمرانی کرتے تھے، یعنی بہت ساری مخلوقات ان کے تابع تھیں۔ تو یہاں پر تخت سلیمان مراد لی جا سکتی ہے، اور اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، یعنی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ اس میں ذکر ہے۔ شاعر یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اورنگ سلیمان، یعنی اس شعر میں اپنی شاعر جو ہے نا فکری بلندی اور پھر دنیا کی حقیقتوں سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں نا تو میری نظر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہی بھی ایک معمولی سا کھیل ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا نا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، وہ ایک عظیم عمل تھا، اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی میرے نزدیک محض ایک بات ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ خوبی دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یعنی ایک حقیقت، ایک جو حقیقی چیز ہے نا، یعنی اللہ کا وجود، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرے نزدیک
صرف ایک بات ہے، مطلب یہ ہوا کہ شاعر دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی، طاقت اور معجزات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا روحانی، فکری اور علمی دنیا میں اتنا آگے ہے کہ مادی دنیا کے حیرت انگیز مناظر بھی ان کی نظر میں معمولی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ شعر انسانی فطرت، دنیاوی فریب اور حقیقت کی زندگی کے گہرے شعور کو بیان کرتا ہے۔ غالب نے اپنے فکری مرتبے کو نہایت سادگی اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے، یعنی ان کی سوچ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ جز کہتے ہیں حصہ، صرف۔ غالب اس شعر میں فلسفہ حقیقت وجود پر اپنی گہری فکر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی ظاہری صورت ہے نا، جو یہ دنیا ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ وہ ایک نام ہے، یعنی محض ایک تصور یا خیال ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسے سچ یا اصل نہیں مانتا۔ پہلے مصرے میں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو نظر آتی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ الفاظ کی حد تک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے صورت عالم، یعنی کہ اس دنیا کی جو شکل ہے، اس لیے بھی قبول نہیں ہے کیونکہ وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ صرف ایک نام کا دھوکہ ہے، کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ دیکھیں بیٹا، دنیا کی جو زندگی بھی ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا کی بھی تو ایک جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شاعر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی جو شکل ہے وہ مجھے اس لیے بھی قبول نہیں ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور دوسرا جو مصرع اگر ہم دیکھیں نا، جز نام نہیں ہستی یہ اشیاء میرے آگے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو اپنے مشاہدات پر اعتبار ہوتا ہے نا، اور وہ اہم ہے، یعنی انسان جو سوچتا ہے، جو مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ شعر بھی ان کے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی وجود جو ہے وہ دنیا کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی وجود کس کا ہے؟ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات الہی ہے۔ باقی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فانی ہے اور نام ہے، جیسے پہاڑ ہو گئے، دریا ہو گیا، سمندر ہو گئے، دنیا ہوگی، چاند، ستارے، لیکن ان سب کو تخلیق کرنے والی ایک ذات موجود ہے جو کہ ذات الہی ہے۔ یہی غالب نے اپنے اس شعر میں ہمیں اس فلسفے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور۔ اگر ہم دوسرا مصرع دیکھتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو میں مکمل حقیقت مانوں گا تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اشیاء کی موجودہ حالت یا دنیا کی یہ ظاہری ہستی نہیں ہے، بلکہ ان اشیاء کی ہستی میرے آگے کوئی وقت نہیں رکھتی، یعنی میں ان کو اصل حقیقت نہیں مانتا۔ یعنی جو کچھ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو فریب ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ وہی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو انسانی عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور انسانی عقل کی پہنچ سے باہر کیا چیز ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات تو دیے تھے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا نا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ کیا کھوج رہے تھے، کیا تلاش کر رہے تھے؟ کہ اس ذات کو دیکھوں، اس ذات سے ملاقات کروں جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے۔ صحرا اور دریا ایک دوسرے کا الٹ، تو صنعت تضاد کا استعمال ہوگا۔ نہا کہتے ہیں چھپا ہوا، گرد کہتے ہیں مٹی کو، جبیں کہتے ہیں ماتھا، اور خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ مٹی کو خاک بھی کہتے ہیں اور گرد بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، غالب کے اشعار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک جہان معنی آباد ہے، یعنی جو انہیں نہ صرف دیگر تمام غزل گو
شعراء سے ممتاز کرتا ہے، بلکہ ہر دور کا شاعر یعنی دور جدید کا شاعر بھی بناتا ہے۔ اس شعر میں اگر میرے آگے سے مراد اگر ہم انسان کے ادراک کو لے لیں تو سارا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا فہم اور ادراک، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ غالب نے اس شعر میں انسانی عظمت کا انتہائی خوبصورت اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحرا جو اپنی پوری وسعت میں شاہکار ہے اور دریا جسے اپنی شان و شوکت پر فخر ہے، انسانی عقل و فہم کے سامنے وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ صحرا میری خاک نوردگی کی گرد میں چھپ جاتا ہے اور دریا میری عقل کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ صحرا جو ہے نا، وہ اپنی بے کنار وسعت میں قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، بلا شبہ وہ میری موجودگی میں میری فہم و فراست کے آگے ماند پڑ جاتا ہے۔ یعنی غالب یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل اور فہم اور شعور، اس کی عظمت کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں میرے آگے جو ہے نا، یعنی یہ پورا جو ہے قافیہ جو پوری غزل میں دہرایا جا رہا ہے، اگر ہم وہ دیکھیں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ گرد میں چھپ جانا گویا انسانی عظمت کے سامنے اپنی وسعت کو چھپانا ہے۔ اسی طرح دریا جو اپنے بہاؤ، گہرائی اور طاقت پر فخر کرتا ہے، وہ میرے عقل و شعور کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنی جبین مٹی پر رگڑتا ہے، گویا سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ شعر انسانی شعور اور عظمت کا اعتراف ہے۔ انسان جس نے ویران صحراؤں کو آباد کر دیا، دریاؤں کے رخ موڑ دیے اور دنیا کے چہرے کو بدل کر رکھ دیا، اس کی عظمت کا مظاہرہ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر ہم نے 4 اشعار کی تشریح جو ہے وہ کی ہے۔ اگلے 4 اشعار کی تشریح ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ الگ سے پوسٹ کر دیا جائے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔